رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ خواب میں آپ کی پریشانی، بیماری، مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج رات پڑھ کر آپ خود دیکھ لیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا شخص کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو اور ہر قسم کا ڈاکٹری علاج کروا کر وہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہو، یا کوئی بھی شخص اسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کریں۔ رزق دولت کے لیے یہ عمل بے مثال ہے۔ انشاءاللہ خواب میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری کے حل کا راستہ بھی دکھا دیں گے، اور اسی طرح مصیبت پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اے اللہ والو، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض وقت شفا کسی زہری سبب سے یعنی ذہنی سبب سے حاصل ہوتی ہے، اور بعض وقت بغیر سبب ہی بیماری شفا یاب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کروانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج کروائیں۔ ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتائی ہے۔ یاد رہے قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلائی ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن ہی کا عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماری کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کا ہے، یعنی کہ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا کیونکہ یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ رب العزت ہی دے گا، اسی لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کرے، کیونکہ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے سے پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کے لیے شفا بتائی گئی ہیں، مثلاً آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا۔ میرے محترم دوستوں، معلوم ہوا ہے کہ علاج کرانا ہی بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے بھی چلا دیتا، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، ذرا میں بھی دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی
تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگائی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ والو، اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین۔ اللہ کے کلام اور پیارے نبی کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اسی لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب، جو کہ ایک قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور ہے، ہر پریشانی کے لیے، دکھ تکلیف، بیماری کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے بہترین عمل ہے، اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور ہر بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار اس عمل کو ضروری کرنا ہے۔ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کے انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا اللہ پاک۔ اللہ رب العزت ہر مکمل یعنی کہ بیماری کو دور کرے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اسی لیے چاہے کہ اللہ کریم کی ذات پر ہمیں ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے اور اللہ پاک ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتیجہ سامنے آنے لگے گا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور میرے عزیز، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو، یہ صورتیں پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کے اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سورت 7 بار پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ جس گھر میں جو کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود بھی یہ صورت پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں، خواب میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورت کا عمل ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسے بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے حروف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے اور خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج یہ عمل کرنے سے، بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو عمل آپ لوگ کرتے ہیں اللہ کریم کے ذکر ہوتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ رب العزت شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میرے ان تمام عزیزوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلمات میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں بھی ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ میرے عزیزو، اگر آج کی صورتیں پڑھ لیں،
اگر آپ پڑھ لیتے ہیں ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت مند ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہے، اس کی زندگی سے اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں ٹھیک نہیں، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے، اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر جا چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا، یعنی بیان کر رہا تھا، بتا چکا تھا، تو اس شخص نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور وہ رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت میں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے پہلے پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہروں پر سوجن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینے ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی ہے اور لا سکتی ہے تبدیلی۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جس کی کمی بیماری کر سکتی ہے، یعنی کہ جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے، تو نامناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے اصول میں مدد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کے خراب نیند اگلے دن خراب کر سکتی، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست اور چالاک اور چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسان جسم کو اللہ رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ انسانی جسم کو اس توازن میں کسی قسم کا بگاڑ، چین کے ماہرین کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے دوستو، لیکن اس کے علاوہ بہت سی وجہ ہو سکتی ہے۔ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور ہم رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم اس سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کے عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ والو، دنیا میں ہر عمر، یعنی کہ ہر غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تعلق اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکری پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں
کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح سے کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں؟ میں اس کی توبہ یعنی اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے؟ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعد خضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کاف کرتا ہے حتیٰ کہ ایک تنہائی رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں، کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کر لوں، ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا عامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مجھ سے مانگو، مجھ سے جو چاہے مانگو، اس وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عباد بن تامر اللہ تعالیٰ یعنی کہ انہوں نے روایت کی ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ یا اللہ مجھے بخش دے، اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وہ واضح کرے اور نماز پڑھے وضو کرنے کے بعد تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیں، سیدنا عباد بن سماتر اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اسی لیے اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھتے بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمان پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارک کا عمل کرتے ہوئے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی حمد اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکڑا چاہتا ہوں، یعنی کہ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارنا چاہتا ہوں، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو، اسے پورا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ والو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص مقصد موسم ہوتا ہے۔ دیکھیں، بڑا ہی خوبصورتی موسم بہار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل پر اس کے بعد پھر سے چکر لینے شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے سرے روحانی دنیا کے باہر کا موسم ہوتا ہے، یعنی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت اللہ رب العزت تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔
اس کے لیے جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں، نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کے کھاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے آج اسی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا اشارہ ہے، اور رات کو کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی مغفرت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی بندگی کر سکے، اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر سکے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور سکون و آرام کی بسر کرے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹا شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہے اور ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے۔ خواب میں آپ کی پریشانی، مشکل، بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے گا، صحت والی زندگی عطا فرما دے گا۔ دیکھیں جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے، کس طرح کس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں کائنات میں کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذہنی الجھن ہو، یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کوئی جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کے اس صورت کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے دوستو، بھائی بہنوں، قرآن پاک میں کئی دعائیں اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ الشمس 7 بار اور سورۃ اللیل 7 بار اور سورۃ 3 آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، 3 صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہیں، 30 سپارے کے اندر، اور اس کے بعد یہ دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری رات یا پھر 7 راتوں کے اندر کوئی آپ کے خوابوں میں آئے گا اور آپ سے کہے گا اس معاملے سے تیری خلاصہ اسی طرح ہوگا۔ اس عمل کے لیے آپ نے
سو جانا ہے اور کپڑے آپ کے یعنی کہ پاک ہونے چاہیے، اور دوستو بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آ جائے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، کوئی نہ کوئی آپ کو خواب میں بتا دے گا، آپ کی بیماری کا حل، آپ کی پریشانی کا حل، آپ کے مسئلے، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، آپ کا حل آپ کے خواب میں بتا دے گا۔ میرے پیارے، بہت سے مختصر سا عمل ہے، لوگ بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ہم سب کے لیے صدقے جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے جتنے بھی ہمارے پیارے بہن بھائی ہیں، ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی جس بیماری میں ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی وہ تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، وہ تمام جادو جنات کے سائے سے دور فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کا کوئی بھی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اگر کمپلیٹ نہیں دیکھی تو ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ پورا عمل سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس ویڈیو کو آپ نے